ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ G20 رہنماؤں کے منظور کیے گئے نئی دہلی اعلانیے کے اہم معاملات میں جامع ترقی، آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیز کرنا، صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال کے لیے طبی رصد میں اضافہ کرنا شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک کنبے کے عنوان سے G20 سربراہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس کے دوران اعلانیہ منظور کیے جانے کا اعلان کیا۔ میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ اعلانیے میں پائیدار مستقبل کی خاطر ماحولیات کے لیے سازگار ترقیاتی معاہدہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہنماؤں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی اور یہ اعتراف کیا کہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو لاحق سب سے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ وزیر خارجہ نرملا سیتا رمن نے بھارت کی G20 صدارت کے تحت فائنانس ٹریک کے دوران کی گئی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبر ملکوں نے کثیر ملکی ترقیاتی بینکوں کو مستحکم بنانے اور عالمی بینک کی مالی صلاحیت بڑھانے کی خاطر اجتماعی طور پر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ نئی دہلی اعلانیے کی اہم خصوصیات کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت کے G20 چیئرمین امیتابھ کانت نے کہا کہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہر ایک ملک نے مل کر ماحولیات کے لیے سازگار ترقیاتی معاہدے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ G20 کی تاریخ میں بھارت کی G20 صدارت سب سے زیادہ ولولہ انگیز اور متحرک رہی ہے، جس کے دوران 112 نتیجے اور دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی دہلی اعلانیہ عالمی اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اعلانیے کے 83 پیرا ایسے ہیں جن میں بالکل بھی کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ اس سے پہلے آج صبح G20 کی 18ویں سربراہ کانفرنس شروع ہونے کے ساتھ ہی افریقی یونین G20 کا مستقل ممبر بن گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاحی اجلاس میں افریقی یونین کے سربراہ ازالی اسومانی کو G20 کے مستقل ممبر کی حیثیت سے اپنی نشست سنبھالنے کے لیے مدعو کیا۔ بھارت کی تجویز کیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے جذبے کے ساتھ افریقی یونین کو G20 کی مستقل رکنیت دی جائے۔ ایک کوریئرز کے عنوان کے ساتھ پہلے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بھارت کی G20 صدارت ملک کے اندر اور باہر بھی شمولیت کی ایک علامت بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں یہ عوام کا G20 بن گیا ہے کیونکہ کروڑوں بھارتی افراد اس سے منسلک ہیں۔ مودی نے دنیا کے ملکوں پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر اعتماد کے فقدان کو اعتماد اور بھروسے میں بدلنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے یہ وقت مل کر آگے بڑھنے کا ہے۔ مودی نے کہا کہ خوراک، ایندھن، دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی، صحت اور توانائی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ٹھوس حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 21ویں صدی دنیا کو ایک نئی سمت دکھانے کے لیے ایک اہم وقت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دنیا کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، جس میں انسانی ہمدردی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے۔ G20 سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا سے باہمی بات چیت کی۔ مودی نے کہا کہ جاپان کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور بھارت کی G20 صدارت اور جاپان کی G7 صدارت کے دوران کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں مودی نے کہا کہ انہوں نے تجارتی رابطوں کو مستحکم بنانے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ ایک خوشحال اور پائیدار کوریئرز کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل بھی مختلف رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ ان میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں بھی شامل ہیں۔ مودی کینیڈا کے رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کوموروس، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، جنوبی کوریا، یورپی یونین، یورپی کمیشن، برازیل اور نائجیریا کے رہنماؤں کے ساتھ بھی باہمی بات چیت کریں گے۔ باہمی ملاقات اور G20 سربراہ کانفرنس کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ عالمی رہنما اور مندوبین شہر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کریں گے۔ ادھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو G20 ملکوں، مہمانوں ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے وفود کے سبھی سربراہوں کے لیے سرکاری ضیافت کی میزبانی کر رہی ہے۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔